بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. جی ناظرین، بہت سی خبریں، بے تحاشا خبریں، اچھی بری خبریں، لیکن میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ خبروں کی آگاہی آپ تک پہنچا سکوں. فیلڈ مارشل عاصم منیر ان امریکہ. بھارت میں ایک پھر واویلا کہ ایک ہی ہوا ہے، بار بار امریکہ. اچھا، دوسری جانب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ آخر کیوں؟ شہباز مودی کا ٹاکرا ہونے والا ہے بڑی جلد، اور مودی کو امریکی بخار چڑھا ہوا ہے. یہی نہیں، اس سے بھی آگے بات ہے کہ عمران خان اور گوہر خان آمنے سامنے آ گئے. کون جیتتا ہے کون ہارے گا؟ ظاہر ہے بانی چیئرمین جیتے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں، گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور کراچی میں ایک بار پھر فیکٹری چل گئی. ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی، پہلی خبر کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پہنچ گئے، مطلب امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے پاکستان سے، اور وہاں پہنچ جائیں گے. ظاہر ہے کوئی خاص فنکشن میں جا رہے ہیں. جنرل کوریلا نے ان کو انوائٹ کیا تھا، گزشتہ دنوں وہ آئے تھے، اور سینٹرل کمانڈ کے چیف تھے، اور اب ان کی عمر ہو گئی 60 سال، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ان کا ایک فنکشن ہو رہا ہے فلوریڈا میں، اور شہر کا نام ہے ٹمپا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دورے میں بھی لنچ، ڈنر یا بریک فاسٹ پہ ٹرمپ انہیں بلائیں گے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، وہ اس کے امکانات موجود ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے لیے امتحان ثابت ہوئی ہیں، لیکن فی الحال تو حالات ایسے ہی ہیں کہ محبتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ کہاں تک بڑھتی ہیں، کیا ہوگا، اس میں 2 3 4 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار کی جو ملاقاتیں وہاں ہوئی تھیں اور جو بات چیت ہوئی تھی، اس میں یہ بات بھی کہیں زیر غور آئی تھی کہ اگر ڈاکٹر آفریدی کو یعنی ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ جو اسامہ والے کیس میں تھا، یعنی ایبٹ آباد سے، تو پھر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس پہ بھی بات آگے بڑھے. اور 33 سال سزا ہوئی تھی اسے، آفریدی کو، ڈاکٹر آفریدی کو، اور جس میں سے 13 سال وہ گزار چکا ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اس پہ بھی کچھ سمجھوتا ہو جائے. مختلف دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ قیدی دیے جاتے ہیں، قیدی واپس لیے جاتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال فی الحال تو یہی معاملات ہیں. کہ اب ایک اور بات ہوئی کہ جنرل عاصم منیر کس سے ملتے ہیں، کیا کیا بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ تجارتی معاملات جو معاہدے اس کو فائنل کیا جائے گا، کیونکہ بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا ہے بھارت پہ جو ٹیرف لگا ہے اس کی وجہ سے. پاکستان واحد ملک کا ریجن کا جس میں سب سے کم ٹیرف لگا ہے، یعنی بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی کم ہے ہمارے پاس 19%. تو بہرحال پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اس میں بھی ہوگا، یہ معاملات بھی ہوں گے. اور دہشت گردی کے حوالے سے چونکہ ہمارا ایک معاہدہ آپس میں امریکہ پاکستان کا، اس میں بھی بات آگے بڑھے گی. تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. اب امکانات کیوں ہیں ملاقات کے؟ ٹرمپ سے ملاقات کے امکانات ہو سکتے ہیں، ناشتے پہ بھی ہو سکتے ہیں، لنچ پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈنر پہ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں امکانات موجود ہیں؟ اس لیے کہ ان دنوں یہ جو ہے صدر ٹرمپ یہ بھی فلوریڈا میں ہوں گے، اور وہاں پہ میامی جانا ہے انہیں. اگر وہاں گئے، یہ وہاں موجود ہوئے نزدیک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان کو بلا لے، بات بن سکتی ہے. تو اس تمام چیزوں کے، اس تمام صورتحال کا باولا مچا ہوا ہے بھارت میں کہ ایک ہی ہے. مودی تو کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، اور اب بار بار ان پہ، تو یہاں تک کہ راہل گاندھی نے کہہ دیا اب مودی صاحب استعفیٰ دے دیں کیونکہ وہ ناکام ہو گئے. ان کے تمام دعوے جو ہیں وہ بالکل غلط ثابت ہو گئے، جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا وہ چھوڑ دیں اقتدار. اسی طرح ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ بھی بڑا پریشان ہیں، اور وہاں کی جو مطلب مارکیٹ ہے اس میں بھی مندی کا رجحان ہے. باقاعدہ اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے ان معاملات میں. اوپر سے ایک اور دھمکی دے دی کہ ابھی بھی قبلہ درست کریں مودی صاحب. یہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے. ٹرمپ امریکہ بہادر ہے بھائی، جو مرضی کہہ سکتا ہے. ٹرمپ نے کہا 8 گھنٹے کے بعد کچھ اور بھی میں کر سکتا ہوں. یعنی پہلے 25% لگایا تھا، 50 ہو گیا، ڈبل کر دیا. وہ کہہ رہا ہے 8 کے بعد اور بھی کر سکتا ہوں. تو کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہو سکتا ہے 100% بھی ہو جائیے، کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں
روس سے تجارت بند نہیں کروں گا، کیونکہ روس سے وہ خام مال لے کے اس کو آگے فروخت بھی کرتے ہیں، اس کو مطلب صاف سوف کر کے اس کے پورا ٹریٹمنٹ کر کے اسے آگے فروخت کرتے ہیں، تو ان کا ایک کاروبار ہے بڑا زبردست۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ 69% ان کا کاروبار تھا امریکہ سے، اور وہ راستہ بند ہو رہا ہے۔ تو 31% سے کیسے معیشت چلے گی، کیسے یہ بڑا ملک چلے گا جہاں پہلے ہی غربت بے تحاشا ہے؟ بڑا تکبر تھا انہیں کہ ہم بڑی معیشت ہیں، ہم بڑے جمہوری ملک ہیں، بہت بڑے، سب کچھ جو ہے خاک میں ملتا لگ رہا ہے۔ تو اب بات کیا ہے کہ ایک اور کہ شہباز مودی کے ٹاکرے کا امکان ہو گیا، وہ کیا ہے کہ قریب چین جو ہے وہ شنگھائی تعاون کانفرنس کر رہا ہے، اور سربراہی کانفرنس ہے، اس میں مودی صاحب بھی جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے۔ کیا ان کا ٹاکرا ہوگا؟ نہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کسی ڈنر پہ، کسی لنچ پہ، کسی اجلاس میں لازمی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم سچویشن ہوگی کہ شہباز شریف ایک فاتح کی حیثیت سے ہوں گے اور وہ ایک شکست خوردہ کی حیثیت سے ہوگا، لیکن امریکہ کے بعد چین سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں مودی سرکار، کیونکہ مودی صاحب لڑنے کے باوجود، لڑائی رکھنے کے باوجود چین سے ان سے کاروبار پہلے بھی کر رہے ہیں، تو مزید اس کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال چین دوست پرست ہے، وہ کہتا ہے ہماری دوستی ہمیں امریکہ سے نہیں، ہمارے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیے، اپنے مفادات کے لیے آپ امریکہ سے پینجے بڑھائیں، روس سے بڑھائیں، جو مرضی کریں، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ویسے ہی رہنے چاہیے۔ تو اس پہ پاکستان بھی بڑی سختی سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو ایک خواجہ آصف کا استعفیٰ کیوں ہے۔ ایک صاحب ہیں اقبال سنگھیرا، یہ ایک اعلیٰ افسر ہیں، سرکاری افسر، ان کو پکڑا گیا ہے گزشتہ روز۔ ان کو چھڑانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے تانے بانے جو ہے کسی معاملات میں وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف جا رہے ہیں، اور خواجہ آصف اس میں ناکام ہو گئے، لہٰذا انہوں نے غصہ کھا کے، گرمی کھا کے استعفیٰ دے دیا۔ اب استعفیٰ دیا تو کہاں ہے استعفیٰ؟ کہنے والے کہتے ہیں، اسلام آباد کے ذرائع یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ توقیر شاہ کے پاس یہ استعفیٰ موجود ہے، لیکن خواجہ آصف نے اس سلسلے میں احتجاج کیا اپنے وزیر اعظم سے بھی، مریم نواز سے بھی، اور مری میں جا کے نواز شریف صاحب سے بھی ملے، تو شاید ان کی بات نہیں بنی، اس لیے غصے میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن دوسری جانب خواجہ آصف نے جو ایک شرلی چھوڑی تھی نا کہ آدھے بیوروکریٹس جو ہیں وہ پرتگال میں اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، یہ وہ، اس پہ جو ہے بیوروکریسی میں بڑا ان کے خلاف ایک رد عمل شدید آیا۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا بھی ہے، اس کا دباؤ بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو نئی سے نئی نان ایشو کو ایشو بنانے والے ہیں، وہ اسلام آباد کا طبقہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کال کوٹری 1 قیدی 3 حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اس میں 2 چیزیں جو ہے اہم ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو مقدس گائے تھی، یعنی ملک ریاض صاحب، ان پہ جو ہاتھ ڈالا گیا ہے، اس پر کچھ لوگوں نے اپروچ کی بچانے کی، جس میں صدر آصف زرداری کا بھی نام لیا جا رہا ہے، تو اس پر جو ہے وہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، بیوروکریسی بھی ناراض ہے کہ نہیں، اس میں معافی کوئی نہیں اب کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اچانک نظام ہی پلٹ دیا جائے اور ایک کال کوٹری میں 3 قیدی ہوں، یعنی عمران خان تو آلریڈی موجود ہیں، تو ان کے ساتھ نواز شریف اور اپنا صدر زرداری۔ اب یہ نیا تحفہ ہے، یعنی نیا میوہ اس موسم کا، کہ نیا بازار گرم کرنے کی۔ یہ پہلے کہا گیا تھا نا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے اور عاصم منیر جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے، تو اس کی بھی تردید آ گئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ نواز شریف جو ہے عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں، تو اسی طرح کی یہ ایک شرلی ہے، اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ بڑے سیریس ہیں کہ نہیں پاجی کام ختم ہو گیا، حکومت جاری ہے گھر، اور حکومت ابھی تک تو نہیں جاری، اس وقت تک، کل کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ اب معاملات کرتے ہیں کہ جی وہ جو عمران خان اور گوہر خان صاحب نے کہا ہے ہم پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم ضمنی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کسی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا سوائے میاں زر والی سیٹ پہ، کیونکہ وہ تو ان کی رحلت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن جو نااہل ہوئے ان لوگوں کی اصلی سیٹیں وہ نقلی لوگوں نے انہیں نقلی طریقے سے، جعلی طریقے سے ان کو نااہل کیا ہے، لہٰذا ہم ان کی امانت سمجھتے ہیں، اس سیٹ کو وہاں کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، الیکشن کوئی نہیں لڑے گا۔ لیکن گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں رہیں گے اور ہم ضمنی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، امید تو نہیں ہے کہ وہ مانیں گے،
کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایسے بہت سے فیصلے کیے جس کا نقصان پارٹی کو بھی ہوا ہے، اپنے رہنماؤں کو بھی ہوا ہے. تو اسی طرح کا لگ رہا ہے ایک فیصلہ یہ بھی ہوگا آنے والے وقت میں. اب 14 اگست کی نکال دی ہے اور اس کا بھی رزلٹ سامنے آ جائے گا. کیوں کہ وہ قید میں ان کو سوشل میڈیا جو کہتا ہے یا جو ملاقات کرنے والے ہیں جو جا کے ان کو خواب دکھاتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے. اور وہ اس نشے میں کہ 5 اگست کا جو احتجاج تھا وہ اس پہ طوفان ابھر آیا سڑکوں پہ، اور لوگوں نے ظلم و ستم کی پرواہ نہیں کی، قید و بندش کی فکر نہیں کی، اور سڑکوں پہ آ گئے. ایک طوفان آ گیا تھا، سونامی آ گیا تھا. لہذا 14 اگست کو اس سے بڑھائے گا، دباؤ بڑھاؤ تاکہ حکومت جو ہے ساڈے والا ہے وہ کہے باجی بتا تیری رضا کیا ہے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، اور سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.